شیخ یعقوب صاحب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شیخ یعقوب صاحب بہت شکریہ۔ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا کے اوپر آپ کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنانے کا فیصلہ کرنا پڑا؟ دیکھیں، یہ بات تو لمبی ہو جائے لیکن مختصر کروں گا میں۔ ہم دیکھیں انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور ہم سب پاکستانی بھی ہیں۔ تو ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور بھی ہوتا ہے، کبھی اسٹرانگ ہوتا ہے کبھی ویک ہوتا ہے۔ تو پارٹی میں جو کچھ میرے اگر ذاتی طور پہ میرے سے آپ پوچھیں گے تو اختلافات جو مجھے یہ تھے وہ یہ تھے کہ ہم نے دن ضائع کیے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم فیصلے کرنے میں ناکام رہے، اور جب فیصلے ہم کرتے تھے تو وہ معذرت کے ساتھ غلط ہوتے تھے۔ تو میرا جو کنسرن تھی نا وہ یہی تھی کہ ہم شاید اس پروگرام میں بیٹھے تھے کہ بھئی ہم 10 سال کے لیے آئے ہیں، اور 10 سال کا تو کوئی یہاں کو پروگرام تھا نہیں۔ 9 مئی کا فیصلہ کس نے کیا تھا کہ جائیں گے کرنل شیر خان کی یادگار کی بے حرمتی کریں گے، یا کینٹونمنٹ کے باہر جائیں گے، چک درہ قلعے پہ جائیں گے، بالا ہزار قلعے پہ جائیں گے؟ یہ فیصلہ کہاں کس نے بیٹھ کے کیا تھا؟ یا اس کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا فیصلہ کیا تھا۔ میں ایک تھرڈ ٹیئر کا لیڈر ہوں، ایم این اے ہوں۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے تو لیڈرشپ کے پہ ہوا ہوگا، تو اس میں کیا آپ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں یا 9 مئی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے احتجاج کے لیے یہ درست طریقہ تھا؟ دیکھیں، 9 مئی کی تو میرے خیال میں کون پاکستان ہے جو مذمت نہیں کرتا ہوگا؟ جی، ہماری ایک پرائیڈ ہوتی ہے، اور ہم اپنی پرائیڈ کے اوپر اگر ہم ایسے اٹیکس کریں گے تو میرے خیال میں اپنی عزت ہی ہم کھوئیں گے۔ تو میں اس چیز کی کنڈیم کرتا ہوں۔ اور اچھا شیخ یعقوب صاحب، بہت سارے جو لوگ تھے جس میں پرویز خٹک خود بھی شامل ہیں، یہ 2-4 روز جب ان کو پکڑا گیا تو اس کے بعد ایک دم سے 9 مئی کے مذمتی بیانات دے کے پارٹی سے علیحدہ ہوئے۔ کیا یہ فیکٹر اسٹیبلشمنٹ کا بہت حاوی تھا؟ بازو مروڑے گئے کہ اندر کر دیں گے، جیل میں بند ہو جاؤ گے، ضمانت نہیں ہوگی، وہ پنجاب میں پرویز الہی کی طرح ہم آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے، اندر ہی رکھیں گے، 7 دفعہ ضمانت علی محمد کی ہوئی، وہ بھی اندر ہے، تو آپ کرو اعلان نہیں تو اندر جاؤ گے؟ کچھ ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں خٹک صاحب کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے نا کہ میں پروگرام سے متفق نہیں تھا۔ پروگرام یہ تھا جی کہ میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں ایک اکنامکس اسٹوڈنٹ ہوں کہ دیر از نو ٹمارو ایز فار دا بزنس از کنسرن، لیکن پاکستان کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے کہ بزنس کو تو بالکل اپنی جگہ پہ چھوڑ دو۔ جو اور بھی ہم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ہمارے فیصلے میں سمجھتا ہوں وہ ٹائملی بھی نہیں ہوتے تھے، لیٹ ہوتے تھے، لائک اسمبلی سے جانے کی بات تھی۔ اب اس کے اوپر یعنی ہمیں 75 ایم این ایز اس وقت موجود تھے جب ہم سے ریزگنیشن کی بات کی گئی نیشنل اسمبلی سے۔ آج جب پریس کانفرنس ہوئی تو ایک بڑی خبر سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، محمود خان تھا کہ محمود خان فارمر چیف منسٹر پرویز خٹک کے ساتھ بیٹھا ہوا پریس کانفرنس کر رہا ہے، لیکن سننے میں جو نام آئے تھے اس میں پہلے تو شاہ فرمان کا نام بھی چل رہا تھا۔ کئی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ 2-3 آپ کے جو وزیر ہیں کے پی کے سے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن آج اس طرح کے نام نہیں تھے۔ شاہ فرمان نہیں تھا، شوکت یوسفزئی نہیں تھا، وہ غنی صاحب نہیں تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ لوگ اور جوائن کریں گے اگلے چند دنوں کے اندر، اور میرا یہ انداز ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اسٹار وارڈز جو ہے وہ جوائن کریں گے۔ شاہ فرمان اور اسد کیسر کی کیا پوزیشن ہے؟ دونوں جوائن کریں گے؟ نہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں، ان کے کیا پروگرام ہے۔ علی محمد خان جوائن کریں گے؟ نہیں، ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ شہریار افریدی جوائن کریں گے؟ کچھ لوگ جوائن کریں گے، جو جیسے آج آپ نے دیکھا احمد خان صاحب اور کچھ جو پروونشل منسٹرز تھے انہوں نے جوائن کیا، ایم این ایز نے جوائن کیا۔ تو یہ ایک وہ کوشش ہے کہ یار ہم پرفارمنس بیسڈ ایک سیٹ اپ لے کے آئیں اور اس میں ہم پرفارم کریں پاکستان کے لیے۔ شیخ یعقوب صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، بیسٹ آف لک آپ کی جماعت کے لیے۔